اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے اس جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وہی ہے مالک، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکتسابی بازیابی ریاستی سطح کی تربیت جو کہ ڈائٹ کملا پور کی جانب سے آرگنائز کی گئی ہے، لرننگ انہانسمنٹ پروگرام یا کلیکا چیتریکا، جو ریاستی سطح کی تربیت ہے، اس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، سال رواں کو ہم اکتسابی بازیابی سال یا کلیکا چیتریکا ورش 2022-23 کے نام سے جان رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے، ایسے ہی خوبصورت جیسا یہ منظر ہے، ہمارے تعلیمی دن تھے، پھر اچانک ایک ایسا دور آ گیا، اس طرح کے حالات ہمیں پیدا ہو گئے، یعنی کووڈ-19 یا کرونا کے دور سے ہمیں گزرنا پڑا، جہاں پہ لوگ بہت سے اموات کا شکار ہو گئے، کثیر تعداد میں شرح اموات بڑھ گئی، وہاں پہ معاشی بحران ہو گیا، اور سب سے زیادہ خسارہ ہمارے تعلیمی میدان میں ہوا، یعنی ہمارے بچے تعلیم سے دور ہو گئے۔ لیکن حکومت نے اس بچوں کی جو تعلیم سے دوری تھی، اس کی تلافی کے لیے بہت سے پروگرام جاری کیے، جس میں ودیاگما پروگرام تھا یا وٹار شالے تھے، جہاں پر ہم بہت سے مساجد، منادر، درگاہ، جہاں کہیں بھی ہمیں جگہ ملتی تھی، وہاں پر جا کر اپنے بچوں کو تعلیم مہیا کرنے کی کوشش کے، یا آن لائن یہاں پہ یا فاصلاتی تعلیم ہو گئی، بہت سے ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے آن لائن لرننگ بھی یا فاصلاتی تعلیم بھی جاری رکھے، یا گھر سے ہی گھر میں تعلیم، یا گھر میں بیٹھ کر ہی یا گھر گھر جا کر بھی ہم نے تعلیمی رواج کو قائم رکھا۔ اسی طرح سے اسی اسنا میں جو ہے چندن ٹی وی کے ذریعے سے سمیدہ پروگرام کا آغاز ہوگا، جس میں ہم اپنے ویڈیو لیسنس لے کر بچوں تک خوش آمدید بچوں، چلیے اردو سمواد پروگرام یا ای کلاس اردو سمیدہ میں آپ کا استقبال ہے کہتے ہوئے بہت سے ویڈیو لیسنس کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے۔ اسی طرح پری ٹیسٹ بولو یا پوسٹ ٹیسٹ ہے، CCA طریقے ہے، بریج کورس ہے، یا DSRT کی جانب سے متبادل تعلیمی منصوبہ ہے، ورک بک، مشقی بک، یہ تمام جو ہے جاری رکھے۔ اسی طرح سے پڑھو کرناٹک، بڑھو کرناٹک یا بنیادی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے پروگرام جاری کیے۔ 100 دن کا جو پروگرام تھا، 100 ڈیز پروگرام، جہاں پر ہفتہ واری پروگرام کی سرگرمیاں ہم انجام دیتے ہوئے بچوں تک جو ہے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے، ان کے اندر بنیادی صلاحیتوں کو، ہر مضمون کو لے کر بنیادی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے اور ایک پروگرام جو ہے نپون بھارت کر کے، یعنی بنیادی طور پر بچوں میں جو ہے سمجھ کے ذریعے سے یہاں پہ اعداد و شمارات کا علم ہو، یا یہاں پہ پڑھائی ان کی جو ہے، جس کو ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پروفیشنسی ان ریڈنگ وتھ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیومریسی کہتے ہیں، یہ پروگرام بھی ہندوستان نے، ہماری حکومت ہندوستان نے تعلیم کے نقصان کو یا خسارے کو بھرپائی کرنے کے لیے جاری کیا تھا۔ یعنی وزارت تعلیم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ملک کا ہر بچہ آئندہ سالوں کے لیے جو ہے جماعت 3rd تک یا 3rd اسٹینڈرڈ تک، یعنی جماعت سوم تک جو ہے بنیادی خواندگی اور اعداد و شمار، جس کو ہم FLN کہتے ہیں، حاصل کر سکے۔ تو اس وقت کے جو ہے مرکزی وزیر برائے تعلیم جناب رمیش پوکھریال نے جو ہے 5 جولائی 2021 کو جو ہے نپون بھارت پروگرام کا جو ہے آغاز کر کے ایک اور پہل جو ہے تعلیمی میدان میں کیے تھے، جس کے ذریعے سے جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے یا کم صلاحیتوں کے بچوں میں جو ہے بنیادی صلاحیتوں کو یہاں پہ بہتر بنانے کے لیے پرائمری یا پر پرائمری بولو یا سیکنڈری کے مراحل کے جو بچے تھے، ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی سازگار اور سرگرمی پر مبنی تدریس کو ایک بہتر معیاری تعلیم کے ذریعے سے دینے کے لیے کلاسز کو
पुरलुत्फ़ बनाना या दिलचस्प बनाना, खिलौनों पर मबनी या मुनफ़रद दर्सगाहों में या तजुर्बाती तदरीस के ज़रिए से या तरबियती मॉडल बनाकर या जिस्मानी महारतें, जज्बाती, समाजी महारतें, ये तमाम को लेकर जो है बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बच्चे नई तरीके से तख्लीकी जायज़े के साथ या क्विज़ के ज़रिए से, गेम्स के ज़रिए से खेलते हुए बच्चे आसानी के साथ जो है तालीम हासिल कर सके। तो ये तमाम तरीक़ों को जो है हमने इस कोविड-19 के ज़माने में अपना कर बहुत सी कोशिशें की हैं ताकि ये जो नुकसान हो गया था ये पूरा हो सके। तो असातिज़ा इकराम, क्या इन तमाम प्रोग्रामों से जो इक्तिसाबी ख़सारा हुआ था उसकी भरपाई हो पाई क्या? हम बच्चों तक पूरा जो है तालीमी मवाद या उनके अंदर उस मज़मून को लेकर, हर एक मज़मून को लेकर बुनियादी सलाहियतें या उसके जो बुनियादी तवक्कात थे उनको पूरा करने में कामयाब हो पाए क्या? ये हम अपने आप से सवाल करना ज़रूरी है। क्या कोविड-19 की वजह से गुज़श्ता 2 सालों में जो इक्तिसाबी ख़सारा या नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो पाई ये तमाम प्रोग्राम्स के ज़रिए से, या इस तालीमी ख़सारे या नुकसान की वजह से उस्ताद को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, है ना? बता सकते हैं आप? या इस तालीमी ख़सारे या इक्तिसाबी खला या दूरी को पुर करने के लिए आपकी क्या राय है? चले बोलते चले जाइए। तो हुकूमत ने इन तमाम, आपने जिस तरह बताए हैं, उन तमाम सवालात के बहुत से जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे उनके हल के लिए फिर से एक नया प्रोग्राम जारी किया है, वही है इक्तिसाबी बाजियाबी या इक्तिसाबी तरक्की बराए साल 2022 और 23, जिसे को हम लर्निंग एनहेंसमेंट ईयर के नाम से भी इसको जानते हैं, या इक्तिसाबी बाजियाबी की तरबियत या वसाइल या कलिका चेत्रे के सोर्सेस के नाम से भी हम जान रहे हैं। यानी बच्चों की तालीमी हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कहाँ पर छुपा है? बच्चों के तालीम याफ्ता होने के लिए। तो इस मकसद को लेके जो है एनईपी को भी मुतारिफ़ किया गया है यहाँ पे, और एनईपी के ही जो मकासद हैं उन मकासद को पूरा करने के लिए या निपुण भारत के या बुनियादी ख़वानगी या अददी महारतों की जो स्किल की तस्दीक पर काम शुरू करना था, इसी को लेकर जो है इसी के तवक्कात को, इसी के जो नस्बुल ऐन है, इसके जो मकासद है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत कर्नाटक ने हिंदुस्तान में सबसे पहले जो एक कदम उठाई है वही क्या है असातिज़ा इकराम? लर्निंग एनहेंसमेंट है, या इसको हम सीखने में इजाफ़ा भी कह सकते हैं, या इक्तिसाबी व इख्तराई प्रोग्राम कह सकते हैं इसको, या इसी को जो है हमारी जो यहाँ पे रियासती ज़ुबान में जो है कलिका चेतरी का प्रोग्राम भी कह रहे हैं। तो ये जो है यानी जो मौजूदा हम अब शुरू करने जा रहे हैं लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम या इक्तिसाबी बाजियाबी प्रोग्राम, ये जो है इख्तराई एक ऐसा साइंसी नुक्ते नज़र पर मुबनी प्रोग्राम है जिसमें क्लासरूम में बच्चों को जो है सरगर्मियों के ज़रिए से लर्निंग शीट्स वहाँ पे मुहैया किए जाएंगे, उनके ज़रिए से तालीम को बहुत ही मौसर बनाते हुए सीखना है। यानी तालीम को और मज़ीद उसमें पुख्तगी लाकर 2 साल का जो ये खला हुआ है उसको पुर करके, जो नुकसान हुआ है उसको पुर करने के लिए कंटेंट बेस या यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज बेस जो है चंद एक जो इक्तिसाबी अनासिर को लेकर लर्निंग फैक्टर जो कि बच्चों में आना ज़रूरी ही था, तो ऐसे लेकर जो है यहाँ पे एक कलिका चेतरी का प्रोग्राम या लर्निंग एनहेंसमेंट इक्तिसाबी बाजियाबी प्रोग्राम को जारी किया गया है, जिसमें वहाँ पे ये पूरा जो है ये तुफ़्ल मरकज़िया यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, जहाँ पर जो है 2 चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। एक जो रहेगा असातिज़ा के लिए किताबचा रहेगा, असातिज़ा के लिए किताबचा या उसको हम टीचर्स हैंडबुक भी कहते हैं, और तलबा के लिए यहाँ पे लर्निंग शीट्स दे जाएंगे, जिसके इन लर्निंग शीट्स के ज़रिए से इक्तिसाबी सफ़ात के ज़रिए से इस प्रोग्राम को हम मुकम्मिल करना है। तो इसका मेन मकसद क्या था बोले तो कोविड-19 के ज़माने में जो इक्तिसाबी खला हुआ है या सीखने का जो फ़र्क हुआ है, बच्चे जो उस ज़माने में बुनियादी सलाहियतों को अपने अंदर समो लेने में या उन तक हम पहुंचाने में जो नाकामयाब हुए हैं उसको जो है हम हासिल करना था, उस खला की भरपाई करना था। तो उसके लिए जो है यहाँ पे लर्निंग शीट्स है में और असातिज़ा के जो है यहाँ पे हैंड बुक्स हैं, तो उसके ज़रिए से जो है इस कलिका चेतरी का प्रोग्राम को पूरा करना है। तो इसके बहुत से सेशन हैं, इसके मकासद के सेशन हैं। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे क्या होगा, इससे सीखने के बाद इक्तिसाबी मुहासिल या यहाँ पे जो है
لرننگ آؤٹ کمس کیا ہو گئے کر کے. تو اب جو ہے یہاں پہ اس کا یہ تیسرا سیشن ہے جس میں اکتسابی محاصل یا آموزشی محاصل کی اہمیت کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے. اور ایک سیشن میں جو ہے ہم اکتسابی صفحات یعنی کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے, یا اساتذہ کا کتابچہ کیا ہے, یا NEP کے مقاصد کو کس طرح سے کلیکا چیتریکا یہاں پہ پورا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو ایک کے بعد دیگر ایک سیشن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے 2 سیشن میں جو ہے کلیکا چیتریکا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مقاصد کیا ہے یہ دیکھ چکے ہیں. پھر بھی ایک مختصر جائزہ میں یہاں پہ لی. تو چلیے یہاں پہ اکتسابی بازیابی جس طرح سے ہم علم ریاضی میں وہاں پہ فیثاغورس کا مسئلہ پڑھتے ہیں, AB + BC = AC کر کے ہے نا, قائمۃ الزاویہ مثلث میں 2 ضلع کے مربع کا مجموعہ وتر کے مربع کے مجموعے کے مساوی ہوتا کر کے. تو اسی طرح سے اکتسابی بازیابی کیا ہے بولے تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. کون سے؟ ایک جو ہے یہاں اساتذہ کے لیے کتابچہ ہے یعنی ٹیچرز ہینڈ بک, دوسرا جو ہے اکتسابی صفحات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اکتسابی صفحات اور یہاں پہ اساتذہ یا سہولت کار جو ہوتے ہیں, یہاں پہ استاد کی جگہ اب ورڈ یہاں پہ لفظ کون سا استعمال کریں؟ سہولت کار, یعنی ہمیں سہولت پہنچانا ہے, گائیڈ کرنا ہے وہاں پہ بچوں کو. تو ان کی جو ہینڈ بک یا کتابچہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے DSCRT کا جو دیکشا پورٹل ہے وہاں پہ بھی جو ہے نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق کچھ ماڈل بھی رکھے گئے. تو یہ تمام کو لے کر کیا ہے اکتسابی بازیابی ہے. یہ کلیکا چیتریکا میں کیا ہے 2 مین سورس یہاں پہ کون سے ہیں, ایک جو ہے اساتذہ کے لیے کتابچہ ہے اور دوسرا جو طلبہ کے لیے کیا ہے اکتسابی صفحات ہے. تو یہاں پہ یہ اکتسابی صفحات اور یہ اساتذہ کا جو کتابچہ ہے اس میں جو ہے اکتسابی میپنگ کی گئی ہے. میپنگ یعنی کیا, اب جس سال کا وہ کتابچہ ہے, جس سال کی وہ یہاں پہ اکتسابی صفحات ہے لرننگ شیٹس ہیں, اس میں پیچھے کے 2 سالوں کے بھی کمپیٹنسیز کو لیا گیا ہے. جیسا کہ بچہ یہاں پہ 8ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے, 8ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے, تو 6th اور 7th کے جو ہو یہاں پہ بنیادی صلاحیت ہے اس مضمون کو لے کر آنے ضروری تھے, جو توقعات تھے اس کو یہاں پہ لیا گیا. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اکتسابی صفحہ کی نقشہ بندی کی گئی ہے یا میپنگ کی گئی, یعنی گزشتہ 2 سالوں کا جو نقصان تھا اس کو لے کر اس سال میں بھی جو اس کو پڑھنا ہے اس کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے. تو یہ بنانے کے بعد اب اس کا لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوتا ہے اس سیشن میں دیکھنا ہے کہ اکتسابی محاصل اور اس کی خصوصیات کیا ہے اکتسابی محاصل, یہ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہے یہاں پہ کر کے. یعنی طلباء یہاں پر جو ہے صرف روایتی طریقے تعلیم سے کمرہ جماعت کے اندر سیکھتے نہیں, بلکہ یہاں پہ جو آموزش ہو رہی ہے, جو اکتساب ہو رہا ہے وہ کہانی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, ڈرامے کے ذریعے سے ہو رہا ہے, نظم گانا ہے, مصوری, تصویر بنانا, کھیلنا, ناچ گانا, یہ سب صرف کمرہ جماعت کے اندر ہی نہیں, وہ باہر جو ہے اپنے گھروں میں بھی دوستوں کے ساتھ, خاندان افراد کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا. یہ ہے اس یہاں پہ اکتسابی صفحات کی خاصیت, یعنی طلباء کے کل برتاؤ میں ہی یہ تبدیلی لا رہا ہے کہ یہ سب ہم جانچنا ہے, پھر معائنہ کرنا ہے, مشاہدہ کرنا ہے. تو یہ تمام جو دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہے دیکھ رہے ہیں, اس کو سیکھ رہے ہیں, اس کا مشاہدہ کر رہے, اس سے جو حاصل ہو رہا ہے وہی کیا ہے اکتسابی محاصل ہے, یعنی ہم جو حاصل کر رہے ہیں. یعنی NCERT نے یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ یعنی روایتی انداز نہ ہوتے ہوئے طالب علم الگ الگ طریقوں سے دلچسپ انداز میں جو تعلیم حاصل کرتا ہے, جو سیکھتا ہے, وہی کیا اکتسابی محاصل ہے. یہاں پہ روایتی انداز میں صرف یہاں پہ ٹیچر بول رہے ہیں بچہ رٹا مارا وہ نہیں ہے. یہاں پہ اس لرننگ سیٹس جو ہے اکتسابی صفحات ہے, وہاں پہ ہر طریقے سے وہ بچہ سیکھ رہا ہے, کھیل کود کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے, ڈرامہ پیش کر رہا ہے, نظمیں گا رہا ہے. اب ہمارے اس تربیت کے دوران میں جو نظمیں ہیں یا جو ڈرامہ پیش کیا گیا اس کو بھی ہم بیچ بیچ میں یہاں پہ ایک نظر دیکھتے چلے جائیں گے. تو ایک جماعت یا کورس کے آخر میں نتیجے کی شکل میں جو حاصل ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے اکتسابی محاصل ہے, یعنی لرننگ آؤٹ کمس کر کے. اس میں صفحات میں کیا کیا ہے, یہاں پہ اکتسابی صفحات کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم. تو اس میں کا ایک آنسر کیا اکتسابی محاصل ہے, لرننگ آؤٹ کمس کیا حاصل ہو رہا ہے ہمیں یہاں پہ, وہ اکتسابی صفحات پر عمل کرنے کے بعد, وہ سیکھنے کے بعد ہم کیا حاصل کر رہے ہیں. تو ایک جماعت یا کورس کے آخر کے نتیجے کی شکل میں جو حاصل ہوتا وہی کیا ہے اکتسابی محاصل ہے. یا میکینک کی یہ مصنوعی انداز میں جانچ نہیں کی جاتی, حقیقی طور پر جو بچہ سیکھ رہا ہے, جو جان لے رہا ہے, جو اکتسابی محاصل وہ ہو رہا ہے, ہاں
وہ یہاں پہ دیکھا جائے گا. یعنی یہ عام نہیں ہوتے بلکہ مضمون و مواد سے متعلق ہوتے ہیں. مضمون کے لحاظ سے جو ہے اکتسابی محاصل ہوتے ہیں. ہر مضمون کے جو ہے اپنے لرننگ آؤٹ کمس ہوتے ہیں, ہر مضمون کے اپنے کمپیٹنسیز ہوتے ہیں, ہر مضمون کے اپنے اکتسابی محاصل ہوتے ہیں. تو مضمون کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تو اکتسابی محاصل یا آموزشی جو محاصل بچہ حاصل کر رہا ہے یہاں پہ, تو اس کی اہمیت کیا ہے کر کے, تو یہ بچوں کے علم, ذہانت, فن, سماجی و انفرادی تبدیلیاں, خواہشات وغیرہ صلاحیتوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں. بچہ کتنا سیکھا یہ سمجھنے بھی یہاں پہ یہ اکتسابی صفات, یہ اکتسابی محاصل یہاں پہ مددگار ہو رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ بچوں کے ہم لیول رکھے گئے ہیں. جس طرح پہلے بریج کورس ہوتا تھا وہاں پہ A B C D اس طرح دیتے جاتے تھے, اسی طرح سے یہاں پہ لیول 1 لیول 2 یعنی سطح 1 سطح 2 سطح 3 یا سطح 4 میں دیے جائیں گے. اگر بچہ ان صلاحیتوں کو حاصل نہیں کیا لیول 1 2 یعنی آخری لیول تک وہ ریچ نہیں ہوا, تو اس کی وجہ کیا ہے یہ دریافت کرنے میں بھی ہمیں مددگار ہوتے. تو ہر جماعت کے لیے اپنے ہی اکتسابی صلاحیتیں ہیں, لرننگ کمپیٹنسیز وہاں پہ ہیں. تو بچے کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرنے میں ہمیں مددگار ہونا ہے, یہ بھی مددگار ہوتا ہے. اور بچے کی یہاں پہ ہماجہتی ترقی ہوتی ہے. جس طرح سماجی سائنس کی صلاحیتیں ہیں, سمجھا تاریخ کے ذرائع ہمیں بابا یہ سبق ہے, تو وہاں پہ اکتسابی صلاحیتیں لرننگ آؤٹ کمس وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں, تاریخ کی تشکیل میں ذرائع کی اہمیت کو جان رہے ہیں, ان ذرائع کے تحفظ کا رویہ ہم جان رہے ہیں. اسی طرح ادوار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, مختلف ادوار یا ہجری عہد یا یہاں پہ پتھر کا زمانہ پڑھیں, تو تاریخ کے مختلف ادوار کو جانتے ہیں, تاریخ کی اہمیت جان رہے ہیں, اس کی خصوصیات جان رہے ہیں, واقعات کو سمجھ رہے ہیں, تاریخ کے مطابق اس کو بیان کر رہے ہیں. یا ابتدائی معاشرہ ہے تو وہاں پہ جو ہے جو بھی یہاں پہ تاریخ کی تشکیل کس طرح ہے, تاریخ کی اہمیت کس طرح ہے, ویدک دور ہے, یہ تمام جو ہے یہاں پہ اسباق ہیں اور اس کے یہاں پہ اکتسابی محاصل ہیں. تو اب یہ اکتسابی صفات کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے بولتے, تو یہاں طلبہ جو ہے سہولت کار کی نگرانی میں یا مدد سے جو ہے خود اکتساب کر لیتا ہے. یہ جو لرننگ شیٹس ہیں, یہ ورک شیٹ جو ہے, یہ ورک شیٹ یا جو مشقی شیٹ جو تھے اس سے پہلے جو ورک بک کر کے ہمیں دیے گئے تھے یا ورک شیٹ کر کے جو دیے گئے تھے, اس سے کیا ہے یہ اکتسابی صفات بالکل مختلف ہیں. یہاں سہولت کار کو یہ طلباء کے ساتھ ساتھ مشغول رکھتے ہیں, یا طلباء کتنا سمجھتے ہیں, کتنا وہ سیکھتے, یہ سبھی دیکھنا رہتا ہے. یہ صفات طلباء کو ہی مکمل کرنا ہے. سہولت کار کو صرف وہاں پہ سہولت فراہم کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے اپنے کتابچے کے ذریعے سے. تو طلباء یہاں پہ سہولت کار کی مدد سے یعنی ہم اساتذہ کی مدد سے, ہم جمع ساتھیوں کے ساتھ, خاندان کے افراد سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے اس کو سیکھتا ہے یا مکمل کرنا ہوتا ہے, اور خود کا اکتساب وہاں پہ کر لیتا ہے, خود کا تجزیہ کر لیتا ہے کہ وہ کس لیول میں پہنچا ہے, کہاں تک وہ ریچ ہوا ہے. طلباء مکمل یہاں پہ سہولت کار ان کو مکمل کرتے ہی سہولت کار کو ہم اساتذہ کو فیڈ بیک بھی یہاں پہ دینا رہتا. تو یہ لگاتار اور وسیع پیمانے پر چلنے والا, جس طرح سے سی تھا یہاں پہ کنٹینس کمپریہنسو ایویلیوشن کر کے, تو اسی طرح کا جو ہے یہ اکتسابی صفات کلکا چتر, یہ جو ہے ایک طرح کا یہ ٹولز ہے, یہ لگاتار جو ہے بھی سال بھر چلنے والا ہے یہاں پہ. تو مقامی دستیابی وسائل کے ذریعے سے سرگرمیاں ہونی چاہیے. وہاں پہ ہم جو اکتسابی صفات مہیا کریں وہی اسی میں سے پائے جانے والے سرگرمیاں کرنا, بلکہ اس طرح سے ضروری نہیں ہے آپ کو جو وسائل جو مقامی وسائل وہاں پہ دستیاب ہو رہے اس کے ذریعے سے سرگرمیاں کر سکتے, یعنی متبادل وہاں پہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تصاویر دوسرے لے سکتے ہیں, نقشہ ہے یا کوئی بھی منصوبہ دوسرا بنا سکتے ہیں, کہانی دوسری لے سکتے ہیں, ڈرامہ, نظم, یہ سب کو اس میں شامل کیا گیا. آپ بھی جو ہے اس کے متبادل دوسرے شامل کر سکتے ہیں. اور NP 2020 کے مقاصد کے تحت جو ہے تجرباتی طور پر بچہ یہاں پہ سیکھتا ہے ان صفات کے ذریعے سے, اور روزانہ زندگی میں مفید و کارآمد ہو اس نقطے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان صفات کو بنایا گیا. یہ جو اکتسابی صفات ہے اس کی ڈیلی زندگی میں, اس کی روزانہ زندگی میں بھی جو ہے وہ کارآمد. اب تاریخ سیکھ رہا ہے, زمانیات سیکھ رہا ہے, تو اپنا شجرہ خود لکھ سکے, اپنا زمانیات جو ہے یہاں پہ اپنے والد کی ڈیٹ آف برتھ کیا, اپنی کیا ہے, چھوٹے بہنوں کی, اس طرح سے وہ لکھتے جو ہے بچہ خود یہاں پہ سیکھ سکے. تو مختلف مضامین کے جو کلب ہوتے ہیں یا ان سے جو شمولیت سے آسانی کے ساتھ میں یا مؤثر انداز میں بچے سیکھ سکے, اس طرح سے یہ لرننگ سیٹس یا اکتسابی صفات کو بنایا گیا ہے. تو اسکول میں کی جانے والی جو مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کویز ہے, سیمینار ہے, گروپ ڈسکشن ہے,
कोई जयंती मनाते हैं, ड्रामा है या तहजीबी सकाफती सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, तो उस वक्त भी हम इन लर्निंग सीट्स का, इन इक्तिसाबी सफ़वात को वहाँ पे उसको अप्लाइड कर सकते हैं, उसका इतलाक़ हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो खुद आमोजिशा, खुद को जांचने में ये बच्चों को मदद करते हैं। बच्चा कौन से लेवल में है, यानी टोटली ये क्या है, तुफ़्ल मरकज़ी है, तालीमी सरगर्मियों का ये दिल है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर है ये ना, बच्चा यहाँ पे सेंटर है। तो बच्चा खुद सीखता है, समझता है, खुद का तज्जिया करता है और ख़ुद आगे बढ़ता है। मेन यहाँ पर यह है कि ख़ुद फ़ैसला लेने की सलाहियत बच्चों में पैदा होती है। यहाँ पे इन इक्तिसाबी सफ़ात की तरह से बच्चा खुद यहाँ पे डिसीजन मेकर बन जाता है। हमारे डिसीजन बच्चे के ऊपर थोपने की, आयद करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खुद फ़ैसला लेने की सलाहियत जो है यहाँ पे बच्चों में पैदा होती है। यानी टोटली तौर पर कहा जाए तो ये लर्निंग शीट जो आपको मुहैया किए जाएंगे, इसमें क्या क्या है करके, तो ये इक्तिसाबी सफ़ात में क्या है, इक्तिसाबी नुकात हैं, इक्तिसाबी महासिल वहाँ पे बच्चे ने क्या हासिल किया, आमोजिश अफ़आल हैं यानी सरगर्मियाँ वहाँ पे कौन कौन से देना है। फिर बच्चा खुद का एहतिसाब कर लेता है, खुद की जांच कर लेता है कि वो किस लेवल में। लास्ट में जो है हमें अपनी बाज़याबी बाज़रफ़्त उसको देना, यानी फ़ीडबैक उसको देना रहता है। तो इतना जो है एक लर्निंग शीट में या एक इक्तिसाबी सफ़े में रहता है। क्या क्या रहता है वहाँ पे, इक्तिसाबी नुकात रहते हैं, इक्तिसाबी महासिल रहते हैं, आमोजिशी फ़आल हैं, सरगर्मियाँ रहते हैं। बच्चा खुद वहाँ पे अपना जांच कर ले रहा, एहतिसाब कर ले रहा और उस्ताद की वहाँ पे बाज़याबी रहती है। तो सिर्फ यहाँ पे इक्तिसाबी सिफ़ात का इस्तेमाल करना या साथ साथ निसाबी किताब का इस्तेमाल करना, ये भी सवाल आपके जहन में आ रहा है। या निसाबी किताब का इस्तेमाल करना है तो कब करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल का जो एक खसारा उसको मद्देनज़र रखते हुए इक्तिसाबी सफ़ात बनाए गए हैं। मैपिंग ऐसी की गई है कि ये टेक्स्ट बुक को क्या है, सपोर्टिव, ये टेक्स्ट बुक छोड़ कर नहीं है, इट इज़ ए सपोर्टिव टू आवर टेक्स्ट बुक। ये इक्तिसाबी सफ़ात है, यानी एक स्पायरल अप्रोच है। ये पिछले क्लासेस को भी लिया गया, इस क्लास की भी टेक्स्ट बुक को लेकर ही चंद एक यहाँ पे इक्तिसाबी अनासिर को यहाँ पे लर्निंग फैक्टर्स को लेकर जो है एक कलिका चेतरी का प्रोग्राम बनाया गया है। तो निसाबी किताब में आप जो क्या जानते हैं, जैसा जो मवाद जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया होता था जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता, उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसलिए जो है एक इक्तिसाबी सफ़ात की जो मैपिंग की गई है वो निसाबी किताब से हटकर नहीं है, वो भी एक सपोर्टिव है इसके लिए, वो उससे अलग नहीं है। तो हर साल की तरह इसमें CCE भी रहेगा, हमारी FA रहेंगे, SA रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब तक सिर्फ हम निसाबी किताब को सामने रखते हुए या निसाब की सालाना तकसीम या मनसूबा, अकाई मनसूबा या FA ऐसे लेते आए थे। तो अब यहाँ पे इन सफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए सब मुनज़्ज़म करना है। तदरीसी किताब के साथ, दरसी किताब के साथ जो है ये जो इक्तिसाबी सफ़ात, ये लर्निंग शीट जो है आपको तलबा तक पहुँचाने के लिए जो मुहैया किए जा रहे, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम बनाना है। क्योंकि ये इक्तिसाबी सफ़ात जो है एक क्लासरूम में तलबा की कारकर्दगी की जाँच करते हैं, इसी के मद्देनज़र पर आप अपने FA ले सकते हैं, इसी के मद्देनज़र जो है दूसरे यहाँ पे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे एग्ज़ाम में जो है वहाँ पे आपको 2 सवाली पर्चे यहाँ पे बनाने होंगे जो कि अगले सेशन में बोले जाएंगे। क्योंकि जो पूरे लेवल रीच हो चुके हैं उनके लिए एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो अभी लेवल रीच नहीं है उनके लिए। यानी फर्स्ट यहाँ पे जिस तरह हम प्री टेस्ट लेते थे उसी तरह से एक डायग्नोसिस टेस्ट यानी तस्कीसी इम्तिहान होगा। फिर पिछले 2 सालों के इक्तिसाबी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए आगे की कार्रवाई हमें यहाँ पे करना है कि तलबा को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जो है ये इक्तिसाबी सफ़ात क्या है करके एक उसका एक छोटा सा एक मॉडल देखेंगे कि क्या रहता है करके। जिस तरह से अब कर्नाटक में ज़राअत है, इक्तिसाबी नुक्ता यहाँ पे लर्निंग फैक्टर यहाँ पे हमारा क्या है, एक लेंगे, एक छोटा सा लेंगे। यहाँ पे क्या है वो कर्नाटक की ज़राअत करके है, जो कि यहाँ पे 9th की किताब में लर्निंग फैक्टर नंबर 22 है। तो यहाँ पे सीखने का नतीजा क्या होगा, हमारे तलबा जो है कर्नाटक की ज़राअत के बारे में वजाहत कर सकेंगे, उनको बारे में यानी वो सीख सकेंगे। आमूजिश महासिल यहाँ पे क्या हासिल होगा, ज़राअत के बारे में तलबा को यहाँ पे मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। तो इसको लेने का कर्नाटक की ज़राअत, इस इक्तिसाबी नुकात, इस लर्निंग फैक्टर को रखने का यहाँ पे मकसद क्या है, कौन कौन से मकासद हैं। यानी तलबा कर्नाटक में मौजूद ज़रूरी तरीक़ों के बारे में जाने,
طلبہ مگر جنوب مغربی مانسونی ہوائیں شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کے لحاظ سے اگائی جانے والے فصلوں کے بارے میں جانیں گے، خریف اور ربیع کے موسم کے بارے میں جانیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پہ اقتصادی محاصل ان کو کیا حاصل ہوگا اس لیسن کو پڑھنے کے بعد؟ اس لرننگ فیکٹر جو ہے کرناٹک میں زراعت جو اے لرننگ فیکٹر ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اقتصادی محاصل وہاں پہ کیا ہوگا، کیا حاصل کریں گے؟ کرناٹک میں زراعت کی مختلف اقسام کے بارے میں طلباء کو جانکاری حاصل ہو، یہ اقتصادی محاصل ہے، یعنی یہ انہوں نے حاصل کیے، کیا حاصل کیے اس لیسن سے، اس یہاں پہ لرننگ فیکٹر سے کرناٹک میں زراعت سے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ کرناٹک میں زراعت کی مختلف اقسام کے بارے میں یہاں پہ طلباء کو جانکاری ہوگی۔ تو اب عمل یہاں پہ کیا کیا ہوگا اس درس کے دوران میں، اس اقتصادی صفحے کو مکمل کرنے، اس لرننگ شیٹ کو مکمل کرنے کے دوران وہاں پہ عمل ہوگا۔ ایسا اہم عوامل جس پہ سہولت کار جو ہے بحث کریں گے، کون کون سے عوامل، یعنی کرناٹک کے روایتی زرعی طریقوں کے بارے میں بتائیں گے، آبپاشی کے شعبے کے بارے میں، کیونکہ اساتذہ کے لیے یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے، کتابچہ دیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا ہے یہاں پہ ٹیچرز ہینڈ بک ہے، اس ہینڈ بک میں بھی کہا گیا ہے کہ کس طرح سے طلباء کی لرننگ شیٹ کو مکمل کروانا ہے، یہ ہمیں وہاں پہ گائیڈ کیا گیا۔ ہم اب کس کو گائیڈ کرنا ہے، پہ کس کو سہولت پہنچانا ہے، طلباء کو، کہ کس طرح سے وہ اس اقتصادی صفحات کو مکمل کریں۔ تو اس لیسن کے دوران اس اقتصادی عنصر کی تدریس کے دوران، کہنے کے دوران ہم وہاں پہ کرناٹک کے روایتی زرعی طریقوں کے بارے میں بحث کریں گے، آبپاشی کے شعبوں کے بارے میں، کسان کس طرح سے 2 سے 3 پیداوار ہم حاصل کریں یہ بھی کہیں گے، اور آبپاشی کی ترقی کے لیے یا بنیادی اور جدید یہاں پہ زراعت کے طریقے کون سے ہیں، تجارتی فارمنگ کیا ہے، جنوب مغربی مانسونی ہوائیں، اس سے چلنے والے موسم میں جو زرعی موسم کو ہم تقسیم کرے ہیں، جس طرح خریف کا موسم ہے، اسی طرح سے شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کا موسم ربیع کا موسم ہے، اور کس موسم میں کن فصلوں کو ہم اگانا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور زراعت کے ساتھ ساتھ انسان یا کسان وہاں پہ جو ہے مویشی پالن کرتا ہے، ماہی گیری کر رہا ہے، نہل پروری یا شہد کی مکھیاں ہے، یا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ مویشی پالن کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے پیشے بھی زراعت کے ساتھ وہ اپنا رہا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مخلوط زراعت کہتے ہیں یا مخلوط کاشتکاری کرتے ہیں، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ صفحہ نمبر 48 جو ہے وہاں پہ کہا گیا ہے، کون سا، آپ کو جو لرننگ شیٹ دیے جائیں گے اس میں ہے یہ تمام۔ تو سہولت کر وہاں پہ طلباء کو سمجھائیں گے کہ کرناٹک میں کون کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں، کون کون سے زرعی طریقے ہم یہاں پہ اپنا رہے ہیں، زراعت کے الگ الگ طریقے ہیں، آبپاشی زراعت ہے، مخلوط زراعت ہے، تجارتی زراعت ہے، باغاتی زراعت، یہ سب ہم بتائیں گے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ پانی کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح آبپاشی کر رہے ہیں، یا یہاں پہ کون کون سے طریقوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کس فصل کو کس موسم میں کس جگہ پہ اگا رہے ہیں، یہاں بھی ہم بچوں کو کہیں گے، یعنی بچوں سے کہا جائے گا کہ سالوں پہلے جو خود انسان جو ہے زراعت سے کی، زراعت کے لیے زمین اور پانی جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے کرناٹک میں آبپاشی کی سہولت کے ساتھ ساتھ روایتی زراعت میں بھی 2-3 فصلیں اگائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہماری بارش جو ہے غیر یقینی ہے اور خشکسالی کا یہاں پہ کسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم آبپاشی کے جدید طریقے اپنائے ہیں، تجارت یا زراعت کے جدید طریقے اپنائے ہیں۔ تو جس طرح خریف کے موسم کے بارے میں، ربیع کے موسم کے بارے میں، کرناٹک کے میدانی علاقوں میں کون سی چیزیں اگاتے ہیں، کون سی یہاں پہ آبپاشی کون سی فصل لینے کے لیے موزوں ہیں، جس طرح جوار ہے، تور دال ہے، مونگ پھلی ہے، کپاس ہے، یہ میدانی علاقوں میں، اسی طرح ساحلی علاقوں میں کون سی، ملناڈ علاقوں میں کون سی، یہ تمام چیزوں کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح زراعت کے ساتھ ساتھ انسان یا کسان وہاں پہ دوسرے پیشوں کو بھی اپنا رہا۔ تو زراعت سے متعلق، کرناٹک میں زراعت سے متعلق سہولت کار ہم کیا کریں، پورے مواد کو یہاں پہ سمجھائیں گے، یہ عملیہ سرگرمی سہولت کار کے ذریعے سے ہوگی۔ تو اب نیکسٹ آگے کیا رہے گا، اتنا اگانے کے بعد پھر ان کو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سمری کے طور پر ڈالیں گے کہ یہاں پہ زمینی علاقہ یہاں پر اگائی جانے والی یہ فصلیں، جس طرح ساحلی علاقہ ہے کافی، چائے، گرم مسالے، میدانی علاقے میں جو ہے مکا، جوار، تو اس طرح سے انہیں سمجھاتے ہوئے پھر کیا کریں گے، سرگرمی دیں گے، یعنی اب جو ہم سکھائے ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے یہاں پہ حاصل کیے ہیں، اقتصادی محاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہاں پہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ مندرجہ بالا ہم ایک جدول دیں گے، پھر بچوں کو کہیں گے کہ غور سے دیکھیے کہ ساحلی علاقے اور میدانی علاقے میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں، ان کو مختلف ہیں، کیوں مختلف ہیں، یہ سوال پوچھیں گے، یا یہاں پہ مختلف مخلوط کاشتکاری کی ضرورت کیوں ہے، یہ کسان کیوں کر رہا ہے، یہ بھی ہم یعنی ایک یہاں پہ مثال کے طور پر آپ الگ الگ سرگرمی دے سکتے ہیں، الگ الگ سوالات
دے سکتے ہیں، یہی دینا کر کے ضروری نہیں ہے. یا یہاں پہ ایک باکس دے کر پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ربیع اور خریف کی فصلوں کی درجہ بندی کیجیے. تو اس طرح سے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے بچہ کیا کرے گا، وہاں پہ سیکھے گا. پھر سرگرمیوں کے سوالات ہوں گے. ہونے کے بعد اب بچہ خود یہاں پہ خود کی جانچ کرے گا. تو وہ یہ بھی جو ہے اس لرننگ شیٹس میں اقتصابی صفحات میں ہے کہ میرا اکتساب اس طرح سے، وہ نشان لگائے گا کہ مکمل سیکھنے کا عنصر میں نے پورا سیکھا، یا میں مکمل جانتا ہوں تو وہ یہاں پہ نشان لگا. تفہیم ہوئی کہ میں جاننے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس پہ عمل ہوا کہ نہیں، اس کو پوری طرح سمجھ لانا، میرے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کیا یا نہیں. یا تفہیم شدہ نکات جو ہے ہم جمع ساتھیوں کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں انہیں، یا اس سے مناسبت رکھنے والے دوسرے اہم نکات کو میں خود بول سکتا ہوں. اس طرح لیول 1 2 3 4 میں وہ سطح 1 2 3 4 میں خود کو کیا کرے گا، وہ جانچے گا. اتنا پورا ہونے کے بعد اب جو سہولت کار کو، اساتذہ کو جو ہے یہاں پہ فیڈ بیک دینا پڑے گا. اور فیڈ بیک جو ہے بچے کی ہمت افزائی کرنے کے لیے ہم پازیٹیو فیڈ بیک دینا ہی ضروری ہے. تو یہاں تک جو ہے لرننگ صفحہ مکمل ہوتا ہے. تو اتنا ہونے کے بعد ہم جو سہولت کار اور ہمارے خود کی بھی تیاری ہونا ضروری ہے. کس طرح ہم خود کو اب لیسن دینے سے پہلے ہم لیسن نوٹس لکھتے ہیں، یونٹ پلان لکھتے ہیں، روز نامچہ لکھتے ہیں نا. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم سہولت کار جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، ہماری تیاری ہونا بھی ضروری ہے. کس طرح سے یہاں پہ سیکھنے کی سرگرمی اور اس کا جو ہے منصوبہ منظم کرنا، حوالہ جات اور تدریس سیکھنے کے مواد کی ہم تیاری کرنا، الگ الگ ریسورس ہمارے پاس رہنا، سرگرمی کے ذریعے تصور کی مثال، بچوں کو براہ راست تجربہ حاصل کرنے کی ترغیب دینا، تصور کی توسیع کرنا، اس کو امیجنیشن، یا یہاں پہ اکتسابی یا لرننگ شیٹس کی تکمیل میں اس کو سہولت فراہم کرنا. اور اسی طرح سے جو ہے اس کو یہاں پہ فیڈ بیک دینا، اس کی جانچ کرنا، اس کو نظر ثانی کرنا، سیکھنے کی اتنے میں سیکھنا ہے اس کی مدت کا فیصلہ کرنا. ہم یعنی الگ الگ جو ہے جس طرح ہم پہلے تیار رہتے تھے اسی طرح سے ہم بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں اس میدان میں اترتے ہوئے ان لرننگ سیٹ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے. تو یہ سیکھنے کی جو یہ بازیابی ہے، یہ جو کلیکا چیتر کی ہے، یہ صرف ایک پروگرام یا ریکارڈ یا ایک دستاویز نہیں ہونا چاہیے. بچے خود اس پر عمل کرنا چاہیے، خود یہاں پہ ہوم ورک کرنا چاہیے، خود سیکھنا ہے. تو یہ سیکھنے کی بازیابی کیا ہونا چاہیے، کیا نہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے اگلے لیسن میں یا اگلے سیشن میں جو ہے اس پر پھر ہم بحث کریں گے یا اس کے متعلق جو ہے معلومات کو حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.